زبان یہ بڑی اہم چیز ہے، اور کن کن چیزوں سے ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، کن کن معاملات میں ہم کو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، البتہ چند چیزیں ضرور آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز، آدمی احتراز کرے کذب بیانی سے۔ کذب کہتے ہیں جو حقیقت واقعہ کے خلاف بولا جائے، جسے ہم عام زبان میں جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو فجور گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے، یعنی جھوٹ فجور کی طرف، اور فجور جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لہذا عام بول چال میں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ کی نوبت عام طور سے کاروبار کے موقع پر آتا ہے، اور کاروبار کے موقع پر جو جتنا فراٹے کے ساتھ جھوٹ بول لے جائے، ایسے بندے کو بڑا کامیاب تاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کا سامان بک جائے، وقتی طور پر اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بول کر کے بیچے ہوئے مال سے اللہ رب العالمین اپنی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور صرف برکت ہی ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا یہ ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المسبل ازارہ والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین گفتگو نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں سے پہلا شخص ہے المسبل ازارہ، ایسا شخص جو اپنے پیجامے کو، پینٹ کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹتے ہوئے پہن کر کے چلتا ہے، اسبال ادار کا مجرم، اسبال ادار کرنے والا۔ دوسرا شخص ہوگا والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، دوسرا وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو لازماً اس کے اوپر احسان جتا دیتا ہے۔ اور احسان جتا دینا یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن میں کہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں احسان جتانے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن ایسے بندے سے اللہ رب العالمین نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس پر مزید یہ کہ اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچ دینے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں سے ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے اس میں سے ایک جھوٹ ہے۔ یہ تو بیع و شرع کی بات ہوئی، اور جھوٹ کے دائرے کو تھوڑا سا اور وسیع کیجئے کہ ایک مومن کی جو زبان ہوتی ہے وہ کتنی سچی ہوتی ہے۔ وہ ہنسی اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا،
ہنسی اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہاں تک کہ اگر کسی سے ہنسی اور مذاق کرنا بھی ہوتا ہے تو ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے جو سچائی پر مبنی ہوں، اور اگر وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔